بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی جو کہ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ آپ سے سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دو اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ آج حلف اٹھانے جا رہی ہے اور اس میں جو لوگ شامل ہیں، کیا کیا پورٹ فولیوز مل رہے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ تک وہ پہنچاؤں۔ اور دوسرا، اس وقت جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہے، ایک طرف پرویز الہی ہیں، دوسری طرف حمزہ شہباز ہیں، اور بات آپ دیکھیں کہ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ الفاظ کا شدید چناؤ ہوتا تھا، الفاظ کے ساتھ مذمت کی جاتی تھی، اب معاملہ تھپڑ تک پہنچ گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اسمبلیوں میں جہاں پر یہ محافظ ہیں اس ملک کے اور انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے اور باقی اداروں نے آپ کو پتہ ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنی ہے، تو جب لیجسلیشن کرنے والے ادارے اگر آپس میں ایک دوسرے تھپڑوں کی بارش کریں گے تو پھر اسی سے اندازہ کریں کہ کیا ہوگا معاملہ۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، بینگ جرنلسٹ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اپوزیشن کو اس وقت ایک فضا اپوزیشن کی ہموار کی جا رہی ہے تمام اداروں کی طرف سے۔ میں اداروں کے نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، یہ نہیں، تاکہ وہ پنجاب میں حکومت بنا لیں، وفاق میں بنا لیں، اس کے بعد گلگت میں بھی بنا لیں، کشمیر میں بھی بنا لیں۔ ٹھیک ہے، چینج تو ہو رہی ہے چیزیں، لیکن نظر آ رہا ہے آج وفاقی کابینہ کے جو اجلاس میں وفاقی کابینہ کے جو حلف اٹھائے جائیں گے ان میں جو لوگ شامل ہیں وہ میں آپ سے شامل رکھ دیں۔ پہلے یعنی 30 رکنی وفاقی کابینہ ہوگی اور یہ وفاقی کابینہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحادی دو ہی پارٹیاں بڑی تھی، اگر 3 تھی، اب اس کے ساتھ 14 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو اب 14 پولیٹیکل پارٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہر ایک کا معاملے خصوصی بھی لگانا شروع کر دیں اور گورنرز بھی اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب 30 رکنی جو وفاقی کابینہ ہے اس کا آج باقاعدہ طور پر اعلان بھی ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حلف بھی ہونے جا رہا ہے۔ 13 نون لیگ کے ہیں، 10 پیپلز پارٹی کے ہیں، جے یو آئی کے 3 وزراء ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک تو چیز ہے کہ جو فی الحال اگر میں پہلے آپ سے رکھوں کہ مسلم لیگ نون کے کون کون سے لوگ ہیں۔ مسلم لیگ نون میں اگر ہم دیکھیں نزدیک ترین آپ دیکھیں تو شاہد حقان عباسی، جو پہلے کہا کرتے تھے کہ وہ شاید کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن اب ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو قلمدان دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ باتیں بہت کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ کارکردگی بھی دکھا دیں۔ تو اگر باہر بیٹھے رہیں گے تو وہ زیادہ ایشو بنائیں گے، لیکن یہ بھی لوگ کہتے رہے ہیں کہ کیونکہ وہ شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اس لیے وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، لیکن میرے خیال سے ان کو اشارہ نواز شریف کی طرف سے مل گیا ہے کہ جناب آپ قلمدان اٹھائیں، اس کے بعد اب بیشک رپورٹ مجھے ہی کرتے رہیں، شہباز شریف کو نہ کریں، لیکن آپ ضرور اس میں شامل ہوں۔ پھر اسی کے ساتھ خواجہ سعد رفیق ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ محمد آصف ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، ایاز صادق ہیں، خرم دستگیر ہیں اور مرتضیٰ جاوید عباسی۔ ہزارہ میں سے اگر ہم دیکھیں تو مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں جن کو اہم قلمدان جو ہے وہ دینے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب ہیں، یہ تمام لوگ کابینہ میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر سے اگر آپ دیکھیں گے اس ریجن سے بات جو کی جاتی ہے تو ایک طرف شاہد حقان عباسی ہیں اور دوسری طرف مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں جو اس ریجن سے جن کا تعلق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب بھی ظاہر اسی ریجن سے ہیں، خواجہ سعد رفیق لاہور سے ہیں، احسن اقبال آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایریا ہے وہ پنجاب سے ہے، پھر خواجہ سعد رفیق، خواجہ محمد آصف سیالکوٹ سے ہیں، اسی طرح ایاز صادق جو ہیں وہ بھی لاہور سے ہیں، مفتاح اسماعیل کراچی سے ہیں، رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے ہیں، تو یعنی اسی طرح گجرانوالہ سے خرم دستگیر ہیں۔ تو مزید بھی جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ڈیوائڈ اس طریقے سے کیا کہ ہر ریجن میں تاکہ وہ اپنی نمائندگی وہ مزید بہتر بھی بنایا جا سکے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اسپیکر تو آپ کے سامنے آ گئے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب پہلے سابق وزیر اعظم تھے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کھوکھر ہیں، ان کو بھی وزیر بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ قمر زمان کائرہ کو بھی مشیر بنائیں گے کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، تو نفیسہ شاہ ہیں، اسی طرح رضا ربانی ہیں، ہنا ربانی کھر ہیں، شہری رحمان ہیں، سید خورشید شاہ ہیں، نوید قمر ہیں، شازیہ مری ہیں اور بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ آلدو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام اپوزیشن کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے ان کو، اتحادیوں کی طرف سے بھی، کہ جناب آپ نے نانا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پہلے آپ وزیر خارجہ آپ قلمدان لے لیں، بے شک 1 مہینہ لیں 2 مہینے لیں، لیکن ایک پورٹ فولیو کا حصہ بن جائیں کہ انہوں نے بھی پہلے وزیر خارجہ رہے تھے، اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے، تو یوں جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، جے یو آئی کے جو ہیں 3 وزیر، اس میں مولانا اسد الرحمان ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ صاحبزادے ہیں، سینیٹر مرتضیٰ ہیں، وہ ان کو وزارت ملنے کا بڑا اہم امکان ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں، یعنی ہمیں ہمیشہ نظر آئے گا آپ کو کہ مولانا فضل الرحمان
2-3 وزارتیں بڑی وہ ان کی خواہش ہوتی ہے. ایک ہے ہاؤزنگ اتھارٹی. ہاؤزنگ جو اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں مولانا صاحب کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کے لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کو اس کا فائدہ بڑے دور نتائج اس کو ملتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے اس کو جے یو آئی کو کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دینے کی بھی تجویز ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایم کیو ایم کے 2 وزیر ہیں, خالد مقبول صدیقی ہیں, فروغ نسیم جو ہیں وہ ہیں. پھر اسی طرح محسن داوڑ اور شازین بگٹی بھی کہا جا رہا ہے ان کو بھی وفاق کی کابینہ کا حصہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو بھی بڑا اگنور کیا گیا, یا جو بھی وہ باتیں کرتے رہے ہیں اس لیے ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے یہ بڑی حکمت عملی کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے جو بھی لوگ تھے ان کو سامنے لیا جائے گا. اسی طرح جے یو آئی کو گورنر کے پی کے جو بی این پی ہے ان کو گورنر بلوچستان دینے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان ابھی کچھ معاملات میں ناراض بھی نظر آتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جناب صدر جو ہے نا ان کو سوٹ کرتا ہے صدارت, کیونکہ زرداری سے پہلے بھی صدر بنے ہیں, وہ پھر بھی بن سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس یہ پہلا اور آخری چانس ہو سکتا ہے. اسی طرح وزارت دفاع جو ہے وہ وزیر اعظم اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں. خرم دستگیر کو کہا جا رہا ہے کہ تجارت دی جا رہی ہے. جو انڈسٹری کی بات کی جا رہی ہے کہ کامرس انڈسٹری, وہ جاوید جو ہیں عباسی ڈپٹی جو اسپیکر بھی رہے پہلے. پھر مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات ان کو جو ہے وہ دی جائے گی, اور احسن اقبال کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دینے کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح وفاقی جو وزارت مذہبی امور ہے وہ جے یو آئی کے حصے میں آئے گی, اور گورنر کے پی کے بھی ان کے حصے میں آ رہا ہے, ڈپٹی اسپیکر بھی کہا جا رہا ہے. اور جے یو آئی سے ایک خاتون رکن ہے شاہدہ پروین, ان کو شاید ڈپٹی اسپیکر بنایا جائے, یہ اوورال بات چل رہی ہے. پھر محسن داوڑ ریاستی, میں نے بتایا تھا کہ سیفران کے وزیر ہوں گے, ان کو محسن داوڑ کو ریاستی اور سرحدی امور کے, یعنی جہاں پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ افریدی صاحب کے پاس تھا. میر حیدر خان ہوتی وزارت مواصلات کے وزیر کہا جا رہا ہے, ان کو بنایا جائے گا. یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ, ان کو منتخب کیا جائے گا. اس کے بعد ذرا ان کی نمائندگی موجود ہے پہلے سے. گورنر سندھ ایم کیو ایم اور مینگل گروپ کو گورنر پنجاب گورنر بلوچستان جو ہے وہ ملے گا. یہ اوورال ابھی تک صورتحال ہے جو آپ تک رکھنی تھی, اور یہ ظاہر ہے تھوڑی دیر بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی, اور جو وزارتیں جن کو یعنی مل رہی ہیں وہ پھر اس کے بعد قلمدان اٹھائیں گے. تو یہ اوورال صورتحال تھی آپ تک رکھنی تھی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.